السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، چند روز قبل آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت کی جانب سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیے جانے کے بعد حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ ابتر ہو رہے ہیں۔ عوامی احتجاج کے اندر اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور آج پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس پہ پریشانی کا اظہار کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال دشمن عناصر بالخصوص بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کو اپنے مقاصد کے لیے فائدہ اٹھانے میں کا ایک غیر ضروری موقع فراہم کر رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ عوامی احتجاج پرامن طور پہ ختم کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپیل بھی کیا مظاہرین سے، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی شکایات اور اختلافات کا حل جمہوری، آئینی اور پرامن ذریعے سے ہونا چاہیے۔ ساتھ میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے الیکشن کمیشن سے بھی جو قبل از وقت آزاد کشمیر کے اندر انتخابی شیڈول جاری کیے گئے وہ واپس لینے کا مطالبہ کیا، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اگر تمام سیاسی جماعتیں اور وفاق اس بات پہ راضی ہو تو جو کالعدم قرار دینے سے متعلق نوٹیفیکیشن ہے اسے واپس لینے پہ بھی غور ہو سکتا ہے، اور ساتھ انہوں نے یہی کہا کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کر کے شکایات کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے، گویا کہ طاقت کے ذریعے یا گفتگو؟ اس معاملے پہ آزاد کشمیر کے سیاستدان خود کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان صاحب۔ سر، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ پہلے تو سر یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں آزاد کشمیر کی، وہ اس مسئلے کو کیسے دیکھتی ہیں، اور ان کے خیال میں جو کالعدم قرار دیا گیا جوائنٹ ایکشن عوامی کمیٹی کو، اور اس کے بعد جس طرح اس سارے معاملے کو حل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں سر بطور سابق وزیر اعظم؟ جی شرائع صاحب، بہت شکریہ۔ جہاں تک آزاد کشمیر کی سیاسی، مذہبی، پارلیمانی اور پارلیمنٹ سے باہر بیٹھی ہوئی جماعتوں کا تعلق ہے، انہوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی دعوت پر اور قائد حزب اختلاف کی دعوت پر ایک آل پارٹی کانفرنس منعقد کی، اور اس میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ 99% لوگوں کی رائے یہ تھی کہ آزاد کشمیر کے معاملات کو جب تک ہو سکے انہیں مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے، اور آئین اور قانون کی بالادستی کو قائم رکھا جائے، اور جو اسٹیٹ کی ریٹ ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے۔ اس پہ ہمیں معلوم ہوا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر خود چل کے فیصل راٹھور صاحب تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لیڈر کے گھر گئے ہیں، انہیں دعوت دی ہے، لیکن انہیں شرکت سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر اسمبلی نے اس ساری ریکمنڈیشنز کو ویلیڈیٹ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ریفرنس ہوا، اور وہ وہاں سے بھی حکومت کو اس بات کی تائید اور اختیار ملا کہ وہ اسٹیٹ کی ریٹ بحال کرنے کے لیے جو آئینی اور قانونی تقاضے ہیں وہ پورے کریں، اور معاملات کو آئین اور قانون کے دائرے میں لے کر چلیں۔ تو یہ سارے لوگوں کا اس پر بات پر اتفاق ہے کہ معاملات کو دیکھیے، آزاد کشمیر میں کوئی شخص بھی، کوئی سیاسی مذہبی جماعت ایسی نہیں ہے، پیپلز پارٹی سمیت، ہمارے سمیت، کہ یہ چاہتی ہو کہ کوئی خدا نخواستہ بدامنی ہو، افراتفری ہو، قتل و غارت گری ہو۔ چونکہ ریاست جموں و کشمیر کا اپنا ایک مزاج ہے، اور اپنا ایک ماحول ہے، اور پس منظر ہے، اور تاریخ ہے، اس میں کبھی بھی کچھ تو خون اس طرح کا لا اینڈ آرڈر کے مسائل اس طرح کے سنگین نہیں ہوئے جب وہ لوگوں نے مل بیٹھ کے حل کیے۔ لیکن اب کی بات جو ہے، کچھ عناصر ایسے ہیں، سب لوگ تو میں نہیں کہتا، بڑی غالب ترین اکثریت لوگوں کی ایسی ہے، مظاہرین میں بھی ایسے لوگ ہیں جو آئین کو مانتے ہیں، قانون کو مانتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کو مانتے ہیں، اداروں کو مانتے ہیں، لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پچھلے 2023 سے اگر آپ دیکھیں تو پے در پے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنی ہٹ درمی کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ معاملات کو خالصتاً صرف اور صرف ان کی مرضی کے مطابق حل کیا جائے۔ اور ماضی میں حکومت پاکستان، حکومت آزاد کشمیر نے ان کے احترام میں اس بات کا خیال بھی رکھا کہ کوئی آسان، مشکل، جائز ناجائز دیکھے بغیر ان کی باتوں کو مانا گیا۔ جائز ناجائز اسے کہتا ہوں کہ قتل کی FIR کوئی حکومت نہیں معاف کر سکتی، اربوں روپے کی پراپرٹی کی تباہی کو حکومت معاف نہیں کر سکتی، تو وہ ساری باتیں ان کے کہنے پر چھوڑیے۔ لیکن ابھی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 12 مہاجرین کی سیٹیں زیر بحث آ گئی، اور اس پر بھی نہیں، اگر آپ تازہ ترین تقاریر پچھلے 3-4 دن کی سنیں
تو ان کا ایجنڈا 4-5 سے شروع ہوا تھا، بڑھتے بڑھتے 10-20 پہ چلا گیا، 35 پہ چلا گیا، 38 پہ چلا گیا، 38 میں سے 35 باتیں مانی گئی، اور جی پھر جی وہ ایجنڈا وسیع ہوتا گیا. اور اب پیچھے 3-4 دن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں جو ہے وہ اپنی فوج چاہیے، ہمیں اپنی کرنسی چاہیے، ہمیں اپنی آزاد حکومت چاہیے، آزاد اسمبلی چاہیے، اور وغیرہ وغیرہ. یہ باتیں سوشل میڈیا پر موجود ہے، کوئی میں اچھا الزام تراشی نہیں کر رہا ہے، سارے آپ کی نظر سے گزری ہوں گی. اچھا، یہ سوشل تو وہ میڈیا ایجنڈا تک تو بڑھتا ضرور جا ہے، رہا لیکن سوشل میڈیا کا ضرور ہے سر، لیکن کیا یہ ڈیمانڈ لسٹ میں بھی یہ باتیں شامل ہیں؟ جو 38 نکات ہے اس میں تو کم از کم یہ باتیں شامل نہیں ہیں. لیکن جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اکثریت گویا کہ ایسا نہیں چاہتی کہ جو اس وقت صورتحال میں آزاد کشمیر کے اندر نظر آ رہی ہے، تو پھر چند عناصر نے اس سارے کے پورے پروسیس کو کیسے سر ہائیجیک کر لیا؟ اور پھر میرا ساتھ میں جڑا یہ سوال بھی کہ جو 12 نشستوں کی بار بار بات ہو رہی ہے، آپ ان کے موقف کی تائید کرتے ہیں سر کہ یہ جب 12 نشستیں آزاد خطے کے اندر پرائم منسٹر کو لانے میں، لے جانے میں، ہٹانے میں بڑا مؤثر کردار ادا کرتی ہیں؟ پھر ان کا یہ بھی کہنا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو 600 150 500 ووٹ لے کے آتے ہیں، ان کے مقابلے میں جو ایم ایل ایز ہیں وہ ہزاروں ووٹ لے کے آتے ہیں، اور تو یہ کیسے نمائندہ ہو سکتے ہیں کہ جو کشمیر میں رہتے نہیں ہیں؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے پہ جو ان کا موقف ہے اس کے اندر تھوڑی بہت جان ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جو نیریٹو وہ لے کے چل رہے ہیں بالکل بیس لیس ہے؟ شیراز صاحب، 2-3 باتیں ہیں، وقت کم ہوتا ہے لیکن میں مختصراً گزارش کروں گا. ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ الزام جی سراسر غلط ہے کہ یہ سیٹیں جو ہیں آزاد کشمیر میں حکومت بنانے اور بگاڑنے کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے. یہ مجھے بتائیں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی کوئی سیٹ نہیں ہے پاکستان میں، اور وہاں بھی مرکزی حکومتیں مداخلت کرتی ہیں، وہاں کون سی 12 سیٹیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ایک تو بات یہ، پہلی بات. سر دوسری بات یہ ہے کہ سوشل مداخلت میڈیا کون کرتا ہے؟ یہ مداخلت مہاجرین کرتے ہیں، یا پاکستان کے اندر کی معروف سیاسی جماعتیں، ریاست سے باہر کی جماعتیں، جن کو قائد اعظم نے کسی صورت اجازت نہیں دی کہ آزاد کشمیر کی ریاست کی سیاست میں دخل اندازی کریں، وہ کرتی ہیں. تو اس کا آسان علاج ہے، اگر ان سیٹوں میں کوئی دخل اندازی ہوتی ہے تو یا یہ جماعتیں فیصلہ کریں تو دخل اندازی نہیں کریں گی، یا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن سے رول بیک کریں اور ریاستی سیاست کو ریاست کے لوگوں تک قائد اعظم کی کشمیر پالیسی کے مطابق چھوڑیں. تو یہ تو دوسرا پہلو ہو گیا. اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ پہلو کیا ہے؟ وہ امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ جی اقوام متحدہ میں آپ کا حق خود ارادیت کا ایک مسئلہ ہے، جسے جموں و کشمیر کے عوام بھی اور ٹھیک ہے حکومت پاکستان بھی اور چین بھی اور ساری دنیا، چائنا ہر سال کہتا ہے کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. اور سیکورٹی کونسل نے ابھی بھی پچھلے 2-4 سالوں میں 3 اجلاس کیے ہیں، وہ آپ کے حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں. اگر آپ گھر میں حق خود ارادیت لوگوں کو دینے سے انکار کر دیں تو عالمی سطح پر آپ حق خود ارادیت کا مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس سے آپ کا مسئلہ کشمیر کا کیس ہی اس کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، اور یہ کیس جو ہے ہندوستان کے مقابلے میں اب بغیر ڈڑے ہار جاتے ہیں. اس لیے، اور پھر روز اول سے یہ 6 سر لاکھ جانیں انہوں نے دی ہیں مہاجرین جموں و کشمیر ہیں، اور یہ 12 بندے ہیں یا 200 ووٹ ہے یا 400 ووٹ ہے، یہ بحث نہیں ہے، یہ سمبولک ہے، ٹوکن ہے، مسئلہ کشمیر کے حل تک ہے. جب حل ہو جائے تو اس کے بعد آپ ان کو چھوڑ دیں، فارغ کر دیں. لیکن اس وقت تک 2 باتیں آپ نہیں کر سکتے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کہا جی قانون سے سر اسمبلی کرے اور دیکھیے ایسا نہیں ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے حل تک انہیں نہ کوئی قانون ساز اسمبلی، نہ انہیں ہائی کورٹ، نہ سپریم صحیح کورٹ، نہ کوئی فورم نہیں کر سکتا جب تک. دیکھیے پاکستان کے دستور ساز جو تقاضے ہیں انہیں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ یا قانون جی ساز اسمبلی کچھ نہیں کر سکتی. امریکہ کے ہیں، ہندوستان کے ہیں، جو دستور صحیح ساز فیصلے ہوئے ہیں وہ دستور ساز باڈیز ہی ان کو چھیڑ سکتی ہیں، قانون ساز باڈیز عدلیہ انتظامیہ ان کو نہیں چھیڑ سکتی. اس لیے سارے پہلو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ مہاجرین کو جو ہے اس سارے عمل سے باہر رکھنا، جن لوگوں نے انہیں تسلیم کیا اور عالمی سطح پر ان کی ایسی تسلیم شدہ ہے، یہ ریاست جموں و کشمیر کا بیسک صحیح کمپوننٹ ہے. ان کو آپ الگ کر دیں. آزاد حکومت صحیح ریاست جموں و کشمیر اس کو کہتے ہیں. کہ آپ اگر سردار ابراہیم خان صاحب کی پہلی حکومت کی صحیح دیوار پر جو تختی لگی ہوئی ہے جو جال ہل میں، وہ لکھیں تو اس کے نیچے ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے کہ 84,000 مربع میل کی حکومت، اور پھر جو ہے ٹھیک وہ ہے 6 وزیر ہیں اور اس میں سے 5 وزیر مہاجر ہیں، جو پہلی کابینہ ہے 24 اکتوبر 1947 کو بنی ہے. تو اس ٹھیک لیے ہے میں سمجھتا ہوں کہ ساری باتوں کو ذہن میں رکھے بغیر کچھ لوگوں کے کہنے پر آپ یہ کام ٹھیک اس ہے طرح کہاں اور دنیا میں کہاں کرتے ہیں آپ؟ یہ جو دنیا میں لوگ باہر مظاہرین چلو سر اب نہیں تھوڑا کرتے سا ہیں. بلاول صاحب جو فرما رہے ہیں سر اس پہ تھوڑا آسا جاتے ہیں نا، کہ ان کا یہ ہے کہ اس معاملے کو گفتگو کے ذریعے حل کرنا چاہیے. پھر ان کا خیال یہ ہے کہ وفاق اگر سیاسی جماعتیں مناسب سمجھیں تو جو نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے سے متعلق جاری کیا گیا تھا اسے واپس بھی لیا جا سکتا ہے. تو بطور سابق وزیر اعظم صاحب آپ اس ایریا کسٹوڈین ہیں آپ کشمیری رائٹس کے،
کیا کہیں گے کہ یہی بہتر راستہ ہوگا یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جو فیصلے لے لیے گئے ہیں اب اسی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے؟ دیکھیے بلاول بھٹو صاحب بڑے قابل احترام شخص ہے، ایک بڑی بھاری بھرکم پارٹی کی سربراہی لے کے چل رہے ہیں. ان کو ہمارے لیے اور پارٹی کے لیے بھی اور ان کی ذات کے لیے ان کے خاندان کے لیے ہمارا بڑا احترام کا رشتہ ہے. اس کے میں زیادہ تبصرہ نہیں کرتا. میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جنہوں نے یہ قلم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور کوئی فیصلہ وہ اپنے مرکز سے پوچھے بغیر، بلاول ہاؤس سے اور زرداری ہاؤس سے اور اپنی لیڈرشپ سے پوچھے بغیر نہیں کرتے. تو قومی زندگی میں آپ اتنی جلدی میں افراتفری میں ایسے فیصلے کیوں کرتے ہیں کہ جو آپ کو 4 دن بعد خیال آئے کہ ان کو ریورس کرنا ہے یا ٹھیک کرنا ہے یا غلط کیا ہے صحیح کیا ہے؟ ایک فیصلہ آپ نے کیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں اس کو واپس لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی حکومت سے پوچھیں، اپنے لوگوں سے پوچھیں، آئین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے پوچھیں، جن لوگوں نے آپ کو کابینہ میں مشورہ دیا ہوگا، آل پارٹی میں مشورہ دیا ہوگا، عدلیہ نے کچھ کہا ہوگا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، اب آتے ہیں بریک سے واپس. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. کہا گیا ہے کہ یہ لوگ تو بیرونی عناصر بالخصوص ہندوستان کے ہاتھوں میں اعلی کار بن کے پاکستان میں آزاد خطے کے اندر امن و امان کی صورتحال کو خراب کر رہے ہیں. وہ تو ایک چارج شیٹ ہے، بٹ اگین میرا جو سوال ہے سر وہ یہی ہے کہ آپ کی رائے میں یہ اقدام مسئلے کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوا ہے یا کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو رہا ہے؟ آپ کیونکہ آزاد خطے کرتے تو ذرا آپ عوام کے پاس تو آپ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا ہمیں. دیکھیے شیراز صاحب، گزارش یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام کی غالب ترین اکثریت محب وطن ہے، معصوم ہے، پرو پاکستان ہے، پرو کشمیر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر کچھ لوگوں کے بارے میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے پاس یہ سالڈ پروف تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور اناؤنس کر دیا اور انہوں نے کمٹ کیا ہے، تو اس سے پھر بیک آؤٹ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی سفیشینٹ جواز ہونا چاہیے نا، کہ وہ بتائیں کہ پچھلے ہفتے میں وہ کچھ لوگوں کو ہندوستان دیکھیے نا، انہوں نے خالی نہیں کیا یہ اگر آپ پاکستان کی جو حکومت پاکستان کی مذاکراتی کمیٹی ہے اس میں آپ رانا ثناء اللہ صاحب گئے، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب گئے، ان لوگوں کے بیانات اس وقت دیکھیں جو ابھی تک موجود ہے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، تو انہوں نے کہا کہ بیرونی ہاتھ کے بلاوز ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اب میں تو حکومت سے باہر بیٹھا ہوں، میرے پاس تو کوئی ڈائریکٹ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہو سکتی، لیکن میں جو بات ذمہ دار لوگوں سے سنتا ہوں اور وہ ریپیٹڈلی کہتے ہیں، بار بار اپنے موقف کو دہراتے ہیں، اس لیے پیپلز پارٹی نے جو ایک موقف لیا ہے اگر وہ اس پر نظر ثانی کرنا چاہتی ہے تو اس بارے میں پھر وہ قوم کو بتائے گی کہ اس کی پہلی اطلاعات غلط تھی یا بعد کی اطلاعات غلط ہے. صحیح. اور ساتھ میں یہ بھی سر کہ وہ فرما رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو قبل از وقت الیکشن کا شیڈیول جاری کیا اس کو بھی واپس ہونا چاہیے. تو مسلم کانفرنس بھی آپ ون آف دا اسٹیک ہولڈر ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبہ بھی ان کا درست ہے یا جو جولائی میں الیکشن کی ڈیٹ دی گئی ہے گویا کہ ایک نئی اسمبلی وجود میں آنی چاہیے اور اس کو آگے لے کے نہیں چلنا چاہیے؟ کیا کہیں گے اس پہ سر؟ دیکھیے ایک تو میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، وہ بہت میں جیسے پہلے کہا کہ بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، میں کوئی زیادہ تبصرہ نہیں کرتا، لیکن وہ عمر میں بہت ہی چھوٹے ہیں. جب کبھی ہم جیلوں میں عیدیں شبراتیں جیلوں میں کرتے تھے اس وقت شاید وہ اسکول کالج میں ہوں گے، تو بڑی قداور شخصیت ہے، بڑی قابل احترام ہے. یہ جو ہمارے چیف الیکشن کمشنر ہیں یہ آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں، چیف الیکشن کمشنر رہ چکے ہیں اور آزاد کشمیر کے نیک نام ترین لوگوں میں عدلیہ میں شمار ہوتے ہیں. وہ آئین اور قانون سے ان سے اور مجھ سے سب سے بہت باخبر ہے. پھر اس پر جب پیپلز پارٹی کی حکومت میں یہ شیڈیول آیا ہے تو اس پر کوئی اعتراض کسی قسم کا نہیں کیا گیا، چونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ آپ اسمبلی کی مدت ختم ہونے سے ایسا انتظام کریں کہ 45 دن پہلے یہ سارا پروسیس مکمل ہو جائے اور آخری 2-4 دنوں میں نئی حکومت وجود میں آ جائے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انتخابات جو ہے وہ ان کا اعلان ہو گیا. اب میں اپنی رائے دیتا ہوں، میں ان کی رائے پر کوئی اعتراض نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل مسلم کانفرنس یہ سمجھتی ہے. دیکھیے مقبوضہ کشمیر میں حریت کانفرنس بہت طاقتور تھی، کئی لاکھ کے اجتماعات ہوتے ہیں، 4-6 لاکھ لوگوں کے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ٹرن آؤٹ نہیں ہوا. لیکن ہندوستان نے 2-4% ٹرن آؤٹ ہوا، انہوں نے وہاں الیکشن کروائے اور ایک حکومت انسٹال کی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلم کانفرنس اس نقطہ نظر کی بھرپور حامی ہے کہ جو انتخابات کا شیڈیول آ گیا ہے وہ 100% درست ہے، آئین اور قانون کے مطابق ہے، اخلاقی سیاسی جمہوری تقاضے پورے کرتا ہے، اس کو بالکل بر وقت ان کا انتخابات کا انعقاد ہونا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی خلل اندازی ڈالنے کی کسی کو اجازت نہیں دینی چاہیے. اور لاسٹلی سر یہ بھی کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات بھی بلاول صاحب فرما رہے ہیں، تو آپ کا خیال ہے کہ اب دوبارہ سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا یا جو ناراض لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے تو چیزوں کو ایڈریس کرنے کی اس کمیشن کے تحت کوئی ضرورت نہیں ہے؟
آپ اس تجویز کو بھی ایک طرح سے ہم کہیں کہ کیا سمجھتے ہیں، ویلیو کرتے ہیں، یا آپ کے خیال میں یہ بھی ایک اب بے وقت کی بات ہے؟ دیکھیے، میں گزارش کروں کہ ان کی جو مذاکرات کا اصولی جو فیصلہ کرنے کی بات ہے، وہ بلاول بھٹو صاحب نے یا اور بھی باقی ہمارے جو قائدین کہتے ہیں، اور میں خود ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ اس احتجاج میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمارے آئین کو، ہمارے قانون کو، ہماری اسمبلی کو، ہماری پارلیمنٹ کو، ہماری عدلیہ کو، ہماری انتظامیہ کو، پاکستان کے نظام کو وہ تسلیم کرتے ہیں پوری طرح ساری باتوں کو. تو ان لوگوں کے ساتھ بالکل 100% مذاکرات کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے. جو معصوم اور امن و امان کو قائم رکھنے والے شہری ہیں، ان کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں. اس لیے کہ آپ ابھی دیکھیے، ایران اور امریکہ جنگ ہوئی، اور اس کے باوجود آپ نے وہاں مذاکرات جو ہے پاکستان نے، فیلڈ مارشل نے اور ہماری جی وزیر اعظم نے وہاں جا کے تو وہ صلح دجا میں کروا دی. تو مذاکرات، تو آپ کو مذاکرات کے اصول سے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. اس لیے جو لوگ پرامن مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، کسی جائز معاملے مطالبے پر بات کرنا چاہتے ہیں، ان سارے معاملات پر جو ہے ضرور ان کو کھل کے بات کرنی چاہیے. اور اگر ہماری کو معاملات کی ضرورت ہے، آل پارٹی کی ضرورت ہے، مسلم کانفرنس ایسے محب وطن، انوسینٹ اور آئین اور قانون کو ماننے والے عناصر سے گھر جا کے منت کر کے بات کرنے کے لیے تیار ہے. ہم کسی کا، لوگ تو خون کے ایک قطرے کی بات کرتے ہیں، مسلم کانفرنس ہمارے معصوم شہریوں کے پسینے کا ایک قطرہ جو ہے اس کو بھی زمین پر گرانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی عزت جان مال ہمیں دل و جان سے، سیاست سے، پارٹیوں سے سب سے عزیز ہے. اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے. ان کی خدمت میں مدعوانہ گزارش کرتے ہیں کہ پاکستان کے مہاجرین یہ نو گو ایریا ہے، ریڈ لائن ہے پاکستان کے لیے، کشمیریوں کے لیے، مسئلہ کشمیر کے لیے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے لیے. ان باتوں کے علاوہ باقی جن باتوں پر بات کر رہی ہے تو دروازے کھولنے چاہیے، اور مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں کرنے چاہیے. لیکن ان لوگوں پر جو مذاکرات پر یقین رکھتے صحیح. ہوں، پرتشدد کارروائیوں سے دور رہیں، اور جو قتل و غارت گری میں ملوث نہ ہوں، اور اس ساری صورتحال کا پورا حل چاہتے ہوں. بہت شکریہ. سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عطیہ احمد خان سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد مشرق وسطیٰ گویا کہ جنگ اب مستقل بنیادوں پہ ختم ہونے جا رہی ہے، اور کیا ایک ایسا امن معاہدہ تشکیل پائے گا امریکہ اور ایران کے درمیان کہ جس کے بعد دنیا بھر میں جس وقت سپلائی چین ہے پیٹرولیم پروڈکٹ کی وہ بھی بحال ہوگی، اور آنے والے وقت میں مشرق وسطیٰ دوبارہ جنگ کے شعلوں میں لپٹا ہوا نظر بھی نہیں آئے گا. چھوٹا سا بریک کے بعد صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں کچھ مہمانوں. پروگرام میں ایک بار خوش آمدید. ناظرین، 2 روز قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ طے پا کیا ہے، اور پھر کہا یہ گیا کہ اتوار کے روز اس معاہدے پہ دستخط بھی ہو جائیں گے. اس دوران ہم نے دیکھا کہ ایران کی جانب سے بڑا محتاط رویہ اختیار کیا گیا، اور ساتھ میں میڈیا سے بھی کہا گیا کہ کسی قسم کی قیاس ساریوں سے گریز کیا جائے. اور یوں پھر آج اتوار کا دن گزر گیا، اور امریکی صدر کا وہ دعویٰ سچ ثابت نہ ہوا کہ اتوار کے روز اس معاہدے پہ دستخط ہوں گے. اس دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹس کی جانب سے اب امریکی صدر کو ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے، اور کہا یہ گیا کہ 40 روزہ جنگ میں $100 ارب خرچ ہوئے، کچھ 14 امریکی فوجی اس جنگ میں ہلاک ہوئے، کئی طیارے تباہ ہوئے. اور اس کے بعد امریکی صدر کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا گیا کہ کیسے معاہدے کے اوپر وہ خوشی منا رہے ہیں، کہ جس کے نتیجے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کھل جائے گا، اور وہ آبنائے ہرمز کے جو جنگ سے پہلے کھلا تھا. تو یہ کیا کامیابی ہے. لیکن بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ تو بتا رہی ہے کہ چیزیں اب ڈی ایسکلیشن کی طرف بڑھ رہی ہیں. اب آپشن نہیں رہا جنگ امریکہ کے لیے مشرق وسطیٰ میں. لیکن یہ معاہدہ کیا ہوگا، اس کے خد و خال کیا ہیں، میڈیا میں کچھ نہیں، صرف قیاس آرامی کے حوالے سے کہ اس میں ریڈ لائنز جو ایران نے مقرر کی ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں، اور اس امن معاہدے کے ذریعے امریکہ کیا اچیو کرنے جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں واشنگٹن سے سینئر صحافی ڈان کے سینئر کورسپونڈنٹ انور اقبال صاحب، اور تہران سے ہمیں سینئر تجزیہ کار راشد نقوی صاحب نے جوائن کیا ہے. انور صاحب، گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کریں گے. کیا کہیں گے سر، ایک تو وہ دعویٰ سچ ثابت ہوا کہ آج شاید یہ اس امن معاہدے پہ دستخط ہو جائیں گے، اور ساتھ میں وہ کیا اچیومنٹ ہیں کہ جن کو لے کے ٹرمپ صاحب کہیں گے کہ وہ جو جنگ میں گئے اور اس کے بعد پھر ایران کو دوبارہ ڈائلاگ ٹیبل پہ لے کے آئے، اور وہ جو اچیو کرنا چاہ رہے تھے بالخصوص ایٹمی پروگرام کو لے کے وہ اچیو کر پائے ہیں. کچھ وہاں پہ اس حوالے سے کوئی تفصیلات ہیں کہ نہیں سر واشنگٹن میں؟
نہیں دیکھیں واشنگٹن میں جیسا آپ نے کہا کہ ڈیموکریٹس ہوں یا تھنک ٹینک والے وہ یہی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو آبنائے ہرمز ہے وہ تو پہلے ہی کھلا تھا تو وہ کھلوا لیا تو آپ نے کون سا کمانڈ کیا، اور دوسرے وہ یہ ہے کہ نیوکلیئر جو ڈیل ہے وہ تو ابھی ہونی ہے تو اس کا آپ کریڈٹ کیسے لے سکتے ہیں؟ ابھی تو آپ اس پہ خود آپ ان کے اپنے کہے کے مطابق اس پہ تو ابھی بات چیت ہونی ہے. تو ایک طرف ڈیموکریٹس ہیں، دوسری طرف جو ریپبلکن جو رائٹ ونگ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ کیوں روک رہے ہیں، ہمارے پاس ابھی استطاعت ہے، ہمیں ابھی بمباری کرتے رہنا چاہیے اس وقت تک جب تک کہ ایران ہماری شرائط پہ مان نہ جائے. یعنی یہ کہ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ صرف صدر ٹرمپ ہیں جو وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ سمجھوتا ہو جائے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے یہاں کہ صدر ٹرمپ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ انہوں نے غلطی کی. اپنی جو ان کی 12 انٹیلیجنس ایجنسیز کی مشترکہ رپورٹ تھی اس میں کہا گیا تھا کہ ایئر اسٹرائک سے حکومتیں چینج نہیں ہوتی، آپ یہ نتائج نہیں حاصل کر سکیں گے. اس کے باوجود انہوں نے حملہ کیا، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا نیو یارک ٹائمز میں یا دوسرے اخباروں میں بھی رپورٹ آئی تھی کہ یہ حملہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے ان کے کہنے پہ ہوا تھا. تو صدر ٹرمپ کو اس بات کا احساس ہے کہ ان کو مس لیڈ کیا گیا اور اس سے جلد از جلد جان چھڑانا چاہتے ہیں. صحیح. اور راشد نقوی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. انفیکٹ جیسے میں نے کہا کہ اس امن معاہدہ گویا کہ اس کی کیا شرائط ہیں، اس کے کیا خط و خال ہیں، اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایران نیگوسیشنز میں گیا تو شرائط بڑی تفصیل کے ساتھ جاری ہوتی تھی. بٹ اگر یہ گول اب اچیو ہو ہی گیا اور امپریشن میں یہ دیا جا رہا ہے کہ ایران کی شرائط پہ ہوا ہے، تو وہ کوئی معاہدے کی تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئے. پھر یہ بتایا گیا کہ ایران کی کچھ ریڈ لائنز ہیں کہ جن کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ ان سے پیچھے ایران نہیں ہٹے گا. تو کچھ تہران میں اس حوالے سے کچھ ہے انڈرسٹینڈنگ کہ وہ ریڈ لائنز کیا ہیں، اور مور امپورٹنٹلی اس معاہدے کے جو تفصیلات ہیں اس کے بارے میں کچھ جانکاری مل پائی ہے وہاں پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ایران کے اندر جو معاہدے کے عنوان سے متضاد خبریں چل رہی ہیں، وزارت خارجہ کی طرف سے جو بریفنگ ہوئی ہے، ہم نے عباس عراقچی صاحب کا بڑا تفصیلی انٹرویو سنا. اسی طرح وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے جو بریفنگ دی ہے اس کے اندر آج یا کل سائن کرنے کی بات نہیں ہے. تاریخ کا کوئی باقاعدہ تعین نہیں کیا گیا، لیکن اس بات کی طرف تو یقین ہے کہ ایم او یو پہ سائن ہوں گے اور وہ بھی آن لائن ہوگا. یہ سارا سیشن کوئی جنیوا نہیں جا رہا، کوئی اسلام آباد نہیں جا رہا، بلکہ آن لائن ہوں گے. اب یہاں پہ ابھی تک کی جو بریفنگ آئی ہیں اس میں 2-3 موضوعات پہ عوام کے اندر بھی سوالات ہیں. مطلب میں اگر اس کو اختلاف کا لفظ استعمال کروں تو شاید وہ بھی درست ہے کہ عوام کی جو خواہشات اور توقعات ہیں وہ ابھی تک پوری طرح بیان نہیں کی گئی ہیں، اگر ہیں تو. یعنی وہ جو 10 یا 14 نکات بالخصوص جو وزیر خارجہ نے 14 نکات کی طرف اشارہ کیا ہے، تو ان 14 نکات کو مجموعی طور پہ تو بیان کیا گیا ہے کہ ان موضوعات پہ ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل چونکہ سامنے نہیں آئی تو عوام میں سوالات اٹھ رہے ہیں. اور ایک لحاظ سے آج کا میڈیا تقریباً اسی پہ اس کی حمایت اور مخالفت میں بیانات چل رہے تھے. اور آج کا رات کا جو اجتماع ہوگا مختلف شہر کے ملک کے حصوں میں، تو اس سے عوام کا موقف بھی سامنے آئے گا کہ عوام کیا چاہتے ہیں. آج ڈاکٹر عباس عراقچی نے اسی لیے جو تہران کے معروف علماء ہیں، یا بھی چونکہ محرم شروع ہو رہا ہے، خطیب حضرات ہیں، اہم جو اس طرح کی عوامی شخصیات ہیں جن کا عوام سے قریب تعلق ہے، ان کو بڑی تفصیل سے بریفنگ کی ہے. اور اس بریفنگ کے اثرات ابھی ہم جو ہے وہ رات کو دیکھیں گے کہ وہ جب مختلف اجتماعات میں وہ بیان جو فلاں شک کیا ہے اس سے ایران کیا فائدہ لینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک انہوں نے میڈیا کو ایسا جاری نہیں کیا. لیکن جو مجموعی طور پہ عراقچی صاحب کی بات تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ آبنائے ہرمز کے ٹیکس کی بات نہ کریں، بلکہ آبنائے ہرمز کے عنوان سے جو
ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں وہاں پہ سیکیورٹی فراہم کرنے کے عنوان جی سے، اور چونکہ ہمارا اپنا یہ ٹیریٹوریل واٹر ہے اس کے اندر ہمارے ہی قوانین چلیں گے تو اس کے اندر ہی ہوگا سب کچھ، اس پہ کوئی ایسا نہیں ہوں ہوگا کہ جیسے پہلے صورتحال تھی۔ ناظرین، پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک، واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ انور صاحب، انفیکٹ اگر یہ صورتحال ہے کہ یہ سب کچھ ایران کی ٹرمز پہ ہو رہا ہے، گویا کہ وہ اسٹیٹ آف ہرمز کو جو پہلے فری تھا سب کے لیے، وہاں سے کسی سے پوچھے بغیر، اس ٹول دیے بغیر آپ کو گزر جاتے تھے، اب وہ ایران کی گویا کہ عملداری میں سب کچھ ہوگا، تو پھر آپ ٹرمپ صاحب کا مستقبل خود امریکہ میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ مڈ ٹرم الیکشن کی بار بار بات ہو رہی ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو جی پاپولیرٹی کا جو گراف ہے وہ بہت نیچے چلا گیا ہے، وہ ان کو تو بائیڈن صاحب کے ساتھ کمپیئر کرتے شاید اس سے بھی نیچے چلا گیا ہے۔ تو اوورآل اب اس معاہدے کے بعد اس کی یقینی طور پہ تفصیلات تو سامنے آئیں گی، تو کیا دیکھ رہے ہیں ان کا مستقبل آپ آنے والے دنوں میں؟ سب سے پہلے شرائی صاحب ایک پوائنٹ پہ میں بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آج نے لیڈ لیا، اس کے بعد باقی کئی اخباروں نے اور ٹی وی چینل نے بھی فالو کیا، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈیلے ہو رہا ہے سمجھوتے پہ جی دستخط ہونے میں، اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے اسرائیل کی جنوبی لبنان میں کارروائی ہے۔ باضابطہ نیو یارک ٹائمز نے فرنٹ پیج سٹوری جی کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ کیسے اس کارروائی کی وجہ سے یہ سمجھوتا پھر جو ہے کھٹائی میں پڑ گیا ہے، اور اس پہ جو ہے اسرائیل جب تک اپنی کارروائیاں نہیں روکے گا تو اس میں پیش رفت ممکن نہیں ہے۔ اس طرح دوسرے چینلز نے بھی اسی بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو ڈیلے ہو رہا ہے وہ اسرائیل کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب رہی بات کہ دیکھیں یہ تو ہے نا کہ آپ کیسے اسپن دیتے ہیں۔ ایران میں ظاہر وہ اپنا اسپن دے رہے ہیں کہ اس میں ساری باتیں ایران کی مان لی گئی ہیں، امریکہ میں صدر ٹرمپ جو ہے اس کو اپنا اسپن دے رہے ہیں کہ ان کی ساری باتیں مان لی گئی ہیں۔ اور ان کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج حاصل ہے صدر ٹرمپ کو، کیونکہ امریکہ میں ایسا ہوتا نہیں ہے، جی لیکن ان کی جو اپنی ووٹنگ لابی ہے، جتنے بھی پولز ہوئے ہیں، اوپینین سرویز ہوئے ہیں، اس میں ایک بات بالکل واضح ہو کے آئی کہ جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ سالڈلی اب بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران ان کے لیے ایک فروئی مسئلہ ہے۔ وہ جو ووٹ بینک ہے ان کا، وہ ہے رائٹ ونگ ریپبلکنس کا، ایکسٹریم رائٹ کا، وہ لوگ جو کبھی ووٹ نہیں ڈالتے تھے، جن کو وہ الیکشن میں لے کے آیا اور اس کی جیسے وہ بار بار الیکشن جیتتے ہیں، اور ان کا فوکس ایران نہیں ہے، ان کا فوکس ایک ہے پہلے دن سے اور اب تک ہے اور شاید رہے گا بھی، کہ یہاں جو رنگدار لوگ ہیں جو ایشیا اور افریقہ سے آئے ہوئے ہیں ان کو امریکہ سے نکالنا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام صدر ٹرمپ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، لہذا وہ پوری وفاداری کے ساتھ صدر ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کا ووٹ بینک صحیح۔ نہیں ہلا ہے، اور اس سے صدر ٹرمپ کو پرواہ نہیں ہے۔ دوسری بات آپ نے کی کہ ان کا مستقبل بھی بالکل شروع میں ہی واضح ہو گیا تھا۔ انہوں نے شروع میں ہی آنے کے فوراً بعد کوشش شروع کی تھی کہ سپریم کورٹ یا پارٹی کی طرف سے کوئی ایسے موو ہو یا سپریم کورٹ اجازت دے دے کہ ان کو تیسرے ٹرم کی اجازت مل جائے، لیکن یہ بات واضح ہو گئی کہ نہ وہ سپریم کورٹ اجازت دے گی، نہ پارٹی اس میں انٹرسٹڈ ہے، بلکہ انہوں نے پھر یہ بعد میں اناؤنس بھی کر دیا کہ ان کے کینڈیڈیٹس جو ہیں اگلے کینڈیڈیٹس کون ہوں گے اور کیسے ہوگا سارا معاملہ، اور اس میں صحیح۔ وہ نہیں ہے، تو ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ اچھا، امریکہ کا جو صدارتی نظام ہے اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ میں اکثریت ہو جب بھی آپ صدر رہیں گے، چونکہ آپ کو عوام براہ راست منتخب کرتے ہیں، تو آپ کو 4 سال سے پہلے منتخب کوئی کرتے ہیں۔ ہٹا نہیں سکتا سوائے اس کے کہ آپ کے خلاف جو ہے امپیچمنٹ ہو جائے۔ امپیچمنٹ کے لیے جتنی اکثریت چاہیے، تو وہ کہتے ہیں 65 سے اب تک صرف 60s یا 70s میں 2 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اتنی اکثریت کسی پارٹی کو ملی ہے، ورنہ کسی کو بھی اتنی اکثریت نہیں ملتی، یہاں 2/3 اکثریت کسی کو نہیں ملتی۔ یہاں عموماً پیٹرن یہ رہا ہے کہ سیکنڈ ٹرم جو ہے، جو بھی حکومت پاور میں ہوتی ہے وہ سیکنڈ ٹرم وہ ہار جاتی ہے، ڈیموکریٹس بھی ہارتے ہیں، صحیح۔ ریپبلکن بھی ہارتے ہیں، تو ان کو اس کی بھی اتنی پرواہ نہیں ہے۔ رہی بات ریپبلکن پارٹی، تو میرا نہیں خیال کہ صدر ٹرمپ کو ریپبلکنس کی کوئی پرواہ ہے، کیونکہ ریپبلکن تھے نہیں، وہ تو اوپر سے نازل ہوئے تھے، اور وہ کل کو علیحدہ ہو کے صحیح۔ پوری شدت سے ریپبلکن پہ بھی کو بھی کرٹیسائز کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک اچھا۔ بزنس مین ہیں جو سیاست میں آ گئے ہیں۔ ان کا رویہ یہ ہے کہ میں اپنے بزنس کے ساتھ آیا تھا، اپنا بزنس لے کے علیحدہ ہو جاؤں گا، اور یہاں یہ کہا بھی جاتا ہے، نیو یارک ٹائمز میں بھی رپورٹ آئی تھی، اوروں میں بھی آئی تھی، کہ صدر ٹرمپ جو ہے اپنا ٹرم ختم ہونے سے پہلے، یہاں ایک پروویژن ہے لا میں کہ وہ اپنے آپ کو معافی دے کے اور اپنے قریبی لوگوں کو معافی دے کے اور اس کے بعد آرام سے چلے جائیں گے اور سکون سے بیٹھیں گے۔ اوہ، انٹرسٹنگ۔
راشد صاحب آخر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ شاید یہ ڈرافٹ حتمی ہے، لیکن ساتھ میں یہ کہ ایران کے اندر جو نظام ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک رہبر اس کی اپروول نہ دے دیں تب تک اس کو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ یہ جو بھی معاہدہ ہو گیا وہ حتمی ہے. تو یہ اطلاعات ہیں وہاں پہ کہ رہبر نے مجتبیٰ خامنہئی نے اس کی اپروول دے دی ہے، یا وہ پروسیس ابھی رہتا ہے اور جب تک مکمل نہیں ہوگا تو ہم نہیں کہہ سکتے. اور پھر ساتھ میں جس طرح انور صاحب نے کہا کہ اسرائیل ایک بڑا ڈسٹربنگ فیکٹر ہے، تو اگر لبنان کے اندر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو پھر اس صورت میں الیکٹرانک سگنیچر ہوں یا اس معاہدے کو حتمی شکل دینا ہو، یہ ممکن ہو پائے گا یا ایران انتظار کرے گا کہ جب تک جنگ بندی پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تب تک آگے نہیں بڑھنا؟ ایک پاس عراقی صاحب کی بریفنگ تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ 60 دنوں تک تو یہ پروسیس چلے گا، ان 14 نکات پہ گفت و شنید ہوگی اور اس پہ ممکن ہے کچھ چیزوں پہ اختلاف ہو اور ہمیں ان 60 دنوں کو ایکسٹینڈ بھی کرنا پڑے. اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ ممکن ہے اگر ہم دیکھیں کہ صورتحال بالکل ہی برعکس جا رہی ہے تو ممکن ہے سلسلہ ہی ختم کر دیا جائے. انہوں نے 2-3 آپشن بتائے ہیں کہ اس ایم او یو کا جو نتیجہ وہ کس طرح کا ہو سکتا ہے اور اس کے مطابق ہم جو ہے وہ فیصلہ کریں گے. یعنی اس کو وہ بالکل ہی ایک یادداشت کے طور پہ لے رہے ہیں، اس کو اتنا سنجیدہ نہیں لے رہے. اصل کہہ رہے ہیں کہ اصل مرحلہ جو ہے اس کے بعد کا ہے کہ جس میں چیزیں ہوں گے. اس میں تو 2-3 چیزیں ہیں کہ جس کا فوری طور پہ ایران چاہے گا کہ اس کے اثرات کو محسوس کریں. کچھ سینکشنز کے عنوان سے ہیں، کچھ فریز اثاثوں کے عنوان سے ہیں، اور امریکہ کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ اپنا ہرمز کے کھلنے کی بات کرے. لیکن یہ بھی کیا ہے کہ یہ جو سمندری ناکہ بندی ہے امریکہ کی طرف سے، تو یہاں پہ اس کو اتنا سنجیدگی کہیں یا آپ اس کے لیے شاید بھی اور بہتر اصطلاح ہو کہ وہ نہیں لیا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے. اور ساتھ ساتھ جب لبنان سے خبریں آتی ہیں، کیونکہ یہاں کا میڈیا بھی لبنان کی خبروں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے، اور گزشتہ دن سے تو بالخصوص جو ہے جب سے یہ معاہدے کی باتیں آئی ہیں تو اس کے بعد میڈیا نے اور بھی اس کو زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کرنا شروع کر دیا ہے. اور ساتھ ساتھ جو رات کی اجتماعات ہیں ان کے اندر بھی ہمیں گزشتہ رات حزب اللہ کے پرچم بڑی تعداد میں نظر آئے ہیں، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید مذاکراتی ٹیم پہ یہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے عوام کی طرف سے کہ حزب اللہ پہ جب تک حملوں کا سلسلہ رکتا نہیں ہے تو اس پروسیس کو آگے نہ بڑھایا جائے. اور بڑی تند و تیز بحثیں اس وقت ایرانی میڈیا پہ اس 14 نکات پہ جاری ہیں اور دیکھتے ہیں. لیکن جو آپ نے سوال کیا کہ رہبر انقلاب یا سپریم لیڈر جو ہیں انہوں نے بظاہر مینڈیٹ جو ہے وہ مذاکرات کا دیا ہے، لیکن تمام تر جو اس میں شقیں قبول کی جائیں گی ان کے بارے میں ابھی تک، کیونکہ ان کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں آئیں گی اور وہ اپنے ریمارکس کے ساتھ یا اپنے امینڈمنٹس کے ساتھ جو ہے یا اس کو قبول کرتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں، وہ پھر رہبر کی خدمت میں جاتے ہیں اور رہبر پھر آخری فائنل اتھارٹی ہوتے ہیں، اور وہ بھی پھر واپس نیشنل سیکیورٹی کونسل میں آتے ہیں اور متعلقہ جو شعبہ ہوتا ہے وہ اس کو اناؤنس کرتا ہے. صحیح، بہت شکریہ. راشد نقوی صاحب تہران سے ہمارے ساتھ تھے اور انور اقبال صاحب نے ہمیں واشنگٹن سے جایا. ناظرین، مشرق وسطیٰ میں امن کے امکانات تو پیدا ہو گئے لیکن اس کے جو خد و خال ہیں ابھی تک واضح نہیں ہو پا رہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.